بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر اللہ کا ڈر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جو انبیاء کے علاوہ دنیا کے تمام آدمیوں سے افضل ہیں، ان کا جنتی ہونا یقینی ہے کہ خود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت دی، بلکہ جنتیوں کی ایک جماعت کا سردار بتایا اور جنت کے سب دروازے سے ان کی پکار اور بلاوی کی خوشخبری دی، اور یہ بھی فرمایا کہ میری امت میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جنت میں داخل ہوں گے۔ اس سب کے باوجود فرمایا کرتے تھے کہ کاش میں کوئی درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا، اور فرماتے تھے کہ کاش میں کوئی گھاس ہوتا کہ جانور اسے کھا لیتے۔ کبھی فرماتے کاش میں کسی مومن کے بدن کا بال ہوتا۔ ایک مرتبہ ایک باغ میں تشریف لے گئے، جانور کو بیٹھا ہوا دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھری اور فرمایا تو کس قدر لطف میں ہے کہ کھاتا ہے، پیتا ہے اور درختوں کے سائے میں سوتا ہے، اور آخرت میں تجھ سے کوئی حساب نہ ہوگا۔ کاش ابو بکر رضی اللہ عنہ تجھ جیسا ہوتا۔ ربیہ اسلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی بات پر مجھ میں اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات بڑھ گئی، اور انہوں نے مجھے کوئی سخت لفظ کہہ دیا جو مجھے ناگوار گزرا، تو فوراً ان کو خیال ہوا، مجھ سے فرمایا تو بھی مجھے کہہ دے کہ بدلہ ہو جائے۔ میں نے کہنے سے انکار کیا تو انہوں نے فرمایا یا تو تم کہہ لو یا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر عرض کروں گا۔ میں نے اس پر بھی جواب پہ لفظ کہنے سے انکار کیا تو وہ اٹھ کر چلے گئے۔ ربیہ اسلمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی بات پر بنو اسلم کے کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ یہ بھی اچھی بات ہے کہ خود ہی زیادتی کی اور خود ہی الٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کرتے ہیں۔ میں نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ کون ہے؟ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہیں کہ اگر یہ ناراض ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ناراض ہو جائیں گے، اور ان کی ناراضگی سے اللہ جل شانہ ناراض ہو جائیں گے۔ تو ربیہ رضی اللہ عنہ کی ہلاکت میں کیا رد ہے؟ بنو اسلم کے کچھ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ یہ بھی اچھی بات ہے کہ خود ہی زیادتی۔ اس کے بعد میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور قصہ عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ٹھیک ہے، تو یہ جواب میں اور بدلے میں کہنا نہیں چاہتے، البتہ اس کے بدلے میں یوں کہے کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اللہ تمہیں معاف فرما دے۔ اس کے بعد میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور قصہ عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ٹھیک ہے، تو یہی اللہ کا خوف ہے کہ ایک معمولی سے کلمے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بدلے کا اس قدر فکر اور اہتمام ہوا کہ اول تو خود درخواست کی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اس کا ارادہ فرمایا۔ ربیہ بدلہ لے لے، آج ہم سینکڑوں باتوں میں ایک دوسرے کو کہہ دیتے ہیں اور اس کا خیال بھی نہیں ہوتا کہ اس کا آخرت میں بدلہ بھی لیا جائے گا اور حساب کتاب بھی ہوگا۔ یہی اللہ کا خوف ہے کہ ایک معمولی سے کلمے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بدلے کا اس قدر فکر اور اہتمام ہوا کہ اول تو خود درخواست کی اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے اس کا ارادہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حالت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تنکا ہاتھ میں لیتے اور فرماتے کہ کاش میں یہ تنکا ہوتا۔ کبھی فرماتے کاش مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا۔ ایک مرتبہ کسی کام میں مشغول تھے، ایک شخص آیا اور کہنے لگا فلاں شخص نے مجھ پر ظلم کیا ہے، اب چل کر مجھے بدلہ دلوا دیجیے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس کے ایک درہ مار دیا کہ جب میں اس کام کے لیے بیٹھا ہوا ہوتا ہوں اس وقت تو آتے نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حالت۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تنکا ہاتھ، جب میں دوسرے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہوں تو آ کر کہتے ہیں کہ بدلہ دلوا دیں۔ وہ شخص چلا گیا، آپ رضی اللہ عنہ نے آدمی بھیج کر اس کو بلوایا اور درہ اس کو دے کر فرمایا کہ بدلہ لے لو۔ اس نے عرض کیا کہ میں نے اللہ کے واسطے معاف کیا۔ گھر تشریف لائے اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد اپنے آپ کو خطاب کر کے فرمایا کہ اے عمر، تو کمینہ تھا، اللہ نے تجھے اونچا کیا، تو گمراہ تھا، اللہ نے تجھ کو ہدایت دی، تو ذلیل تھا، اللہ نے تجھے عزت دی، ان لوگوں کا بادشاہ بنایا
ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ مجھے ظلم کا بدلہ دلوا دے تو اس کو مارتا ہے، کل قیامت کے دن اپنے رب کو کیا جواب دے گا؟ بڑی دیر اسی طرح اپنے آپ کو ملامت کرتے رہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے غلام حضرت اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہرا کی طرف جا رہا تھا۔ ایک جگہ آگ جلتی ہوئی جنگل میں نظر آئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شاید کوئی قافلہ ہے جو رات ہو جانے کی وجہ سے شہر میں نہیں گیا۔ بڑی دیر اسی طرح اپنے آپ کو ملامت کرتے رہے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے غلام حضرت اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ باہر ہی ٹھہر گیا، چلو اس کی خبر لیں، رات کی حفاظت کا انتظام کریں۔ وہاں پہنچے تو دیکھا ایک عورت ہے جس کے ساتھ چند بچے ہیں جو رو رہے ہیں اور چلا رہے ہیں، اور ایک دیگچی چولہے پر رکھی ہوئی ہے جس میں پانی بھرا ہوا ہے اور اس کے نیچے آگ جل رہی ہے۔ انہوں نے سلام کیا اور قریب آنے کی اجازت لے کر اس کے پاس گئے اور پوچھا یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ باہر ہی ٹھہر گیا، چلو اس کی خبر لیں، رات کی حفاظت کا انتظام کریں۔ وہاں پہنچے تو دیکھا ایک عورت ہے جس کے ساتھ چند عورت نے کہا کہ بھوک سے لاچار ہو کر رو رہے ہیں۔ دریافت فرمایا کہ دیگچی میں کیا ہے؟ عورت نے کہا کہ پانی بھر کر بہلانے کے واسطے رکھا ہے کہ ذرا ان کو تسلی ہو جائے اور سو جائیں۔ امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ کا اور میرا اللہ ہی کے ہاں فیصلہ ہوگا کہ میری اس تنگی کی خبر نہیں لیتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے اور فرمایا کہ اللہ تجھ پر رحم کرے، بھلا عمر رضی اللہ عنہ کو تیرے حال کی کیا خبر؟ عورت نے کہا کہ بھوک سے لاچار ہو کر رو رہے ہیں۔ دریافت کہنے لگی کہ وہ ہمارے امیر بنے ہیں اور ہمارے حال کی خبر بھی نہیں رکھتے۔ اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ مجھے ساتھ لے کر واپس ہوئے اور ایک بوری میں بیت المال سے کچھ آٹا، کچھ کھجورے اور کچھ چربی اور کچھ کپڑے اور کچھ درہم لیے۔ غرض اس بوری کو خوب بھر لیا اور فرمایا کہ میری کمر پر رکھ دے۔ میں نے عرض کیا کہ میں لے لوں؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، میری کمر پر رکھ دے۔ کہنے لگی کہ وہ ہمارے امیر بنے ہیں اور ہمارے حال کی خبر بھی نہیں رکھتے۔ اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عمر 2-3 مرتبہ جب میں نے عرض کیا تو فرمایا کہ قیامت میں بھی میرے بوجھ کو تو ہی اٹھائے گا، اس کو میں ہی اٹھاؤں گا، اس لیے کہ قیامت میں مجھی سے اس کا سوال ہوگا۔ میں نے مجبور ہو کر بوری کو آپ کی کمر پر رکھ دیا۔ آپ نہایت تیزی کے ساتھ اس کے پاس تشریف لے گئے، میں بھی ساتھ وہاں تھا۔ پہنچ کر اس دیگچی میں آٹا اور کچھ چربی اور کچھ کھجوریں ڈالیں اور اس کو چلانا شروع کیا اور چولہے میں خود ہی پھونک مارنا شروع کی۔ 2-3 مرتبہ جب میں نے عرض کیا تو فرمایا کہ قیامت میں بھی میرے بوجھ کو تو ہی اٹھائے گا۔ اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کی گنجان داڑھی سے دھواں نکلتا میں دیکھ رہا تھا، حتیٰ کہ حریرہ سا تیار ہو گیا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ عنہ نے اپنے دست مبارک سے نکال کر ان کو کھلایا۔ انہوں نے سیر ہو کر کھایا اور خوب ہنسی خوشی کھیل میں مشغول ہو گئے، اور جو بچا تھا وہ دوسرے وقت کے واسطے ان کے حوالے کر دیا۔ وہ عورت بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ تمہیں جزائے خیر دے، تم تھے اس کے مستحق کے بجائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تم ہی خلیفہ بنائے جاتے۔ اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کی گنجان داڑھی سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو تسلی دی اور فرمایا کہ جب تم خلیفہ کے پاس جاؤ گی تو تم مجھے وہیں پاؤ گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے قریب ہی ذرا ہٹ کر زمین پر بیٹھ گئے اور تھوڑی سی دیر بیٹھنے کے بعد چلے آئے اور فرمایا کہ میں اس لیے بیٹھا تھا کہ میں نے ان کو روتے ہوئے دیکھا تھا، میرے دل نے چاہا تھوڑی سی دیر ان کو ہنستا ہوا بھی دیکھ لوں۔ صبح کی نماز میں اکثر سورہ کہف اور سورہ طہ وغیرہ بڑی صورتیں پڑھتے اور روتے، کئی صفوں تک آواز جاتی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو تسلی دی اور فرمایا کہ جب تم خلیفہ کے ایک مرتبہ صبح کی نماز میں سورہ یوسف پڑھ رہے تھے اور انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ پر پہنچے تو روتے روتے آواز نہ نکلی۔ تہجد کی نماز میں بعض مرتبہ روتے ہوئے گر جاتے اور بیمار ہو جاتے۔ ایک مرتبہ صبح کی نماز میں سورہ یوسف پڑھ رہے تھے اور انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ پر پہنچے تو روتے روتے آواز نہ نکلی۔ تہجد کی نماز میں بعض مرتبہ روتے ہوئے گر جاتے اور بیمار ہو جاتے۔
ایک مرتبہ صبح کی نماز میں سورہ یوسف پڑھ رہے تھے اور انما اشکو بثی و حزنی اللہ۔ فائدے میں شیخ لکھتے ہیں یہ اللہ کا خوف اس شخص کا جس کے نام سے بڑے بڑے نامور بادشاہ ڈرتے تھے، کانپتے تھے، آج بھی 14 برس کے زمانے تک اس کا دبدبہ مانا ہوا ہے کہ آج کوئی بادشاہ نہیں، حاکم نہیں، کوئی معمولی سا امیر بھی اپنی رعایا کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتا ہو۔ فائدے میں شیخ لکھتے ہیں یہ اللہ کا خوف اس شخص کا جس کے نام سے بڑے بڑے نامور بادشاہ ڈرتے تھے، کانپتے تھے، آج بھی 14 برس کے زمانے تک اس کا دبدبہ مانا ہوا ہے کہ آج کوئی بادشاہ نہیں، حاکم نہیں، کوئی معمولی